انہیرنٹلی اچھی ہے. میں گیتا پڑھنے والے تمام لوگوں کو کہتا ہوں گیتا کے اوپر عمل کرو. 100% عمل کرو. اگر کوئی بھی ہندو گیتا جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر 100% عمل کرتا ہے نا, وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. اگر اس پہ 100% عمل کرے, 80% نہیں, 70% نہیں, 50% نہیں, 100% عمل کرے, کبھی برا نہیں ہو سکتا. اگر ایک کرسچن ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اوپر 100% عمل کرے, وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. 50% نہیں, 60% نہیں, 70% نہیں, 100%. فل ریڈیکل کرسچن بن جاؤ تم برے نہیں ہو سکتے. فل ریڈیکل گیتا کو ماننے والے بن جاؤ, تم برے نہیں ہو سکتے. تم ریڈیکلی قرآن کو ماننے والے بن جاؤ, تم برے ہو جاؤ گے. دیٹس دا پرابلم ان اسلام. یہ پرابلم ہے اسلام کی. میں کہتا ہوں تم ریڈیکل کرسچن بنو. ببلیکلی نیو ٹیسٹمنٹ کو جیسس نے جو کہا اس کی ایک ایک لفظ کو مانو, تم کبھی برے نہیں بنو گے. میں کہتا ہوں تم ریڈیکل ہندو بنو, تم گیتا کو پڑھتے ہو, اس کو مانو 100% سٹارٹ سے اینڈ تک, ایک ایک لفظ کو مانو, اس کے مطابق چلو, تم کبھی برے نہیں ہو سکتے. تمہارا اور میرا اختلاف ہو سکتا ہے, ڈفرنس ان اوپینین ہو سکتا ہے. تم گیتا کو مانتے ہو, چند ایک جگہوں پہ میں تم سے ڈس ایگری کروں گا. میں بائبل کو مانتا ہوں, تمہارا اور میرا ڈس ایگریمنٹ ہوگا, چند ایک چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہوگا. لیکن تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے, میں تمہیں قتل نہیں کر سکوں گا اگر میں اس چیز کے اوپر چل رہا ہوں. اگر میں اس کے اوپر چل رہا ہوں, نہ میں تم سے ڈس ایگری کر سکوں گا, نہ میں تمہیں قتل کروں گا, نہ تم مجھے قتل کرو گے. لیکن اگر تم ریڈیکل ہو جاؤ قرآن کے معاملے میں, تم قتل کرو گے. سو ریڈیکل لفظ غلط نہیں ہے. کس چیز کے بارے میں ریڈیکل ہو رہے ہو, یہ اس کو غلط یا صحیح بناتا ہے. ریڈیکل کی ڈیفینیشن, بائی ڈیفینیشن اٹ از ناٹ اے رانگ تھنگ. سو ریڈیکل مسلم از ایکچولی اے ٹرو مسلم. وہ اصل میں ایک سچا مسلم ہے, کیونکہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو آرتھوڈاکسلی, اس کے انہیرنٹلی, اس کے اندر سے دیکھ کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. تو ریڈیکل ہونا غلط نہیں ہے, کس چیز کے بارے میں ریڈیکل ہو وہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. قرآن ریڈیکلی انہیرنٹلی غلط ہے. دی آئیڈیالوجی انہیرنٹلی غلط ہے. دیٹ از ویئر دا پرابلم از. یہ جگہ ہے جہاں پہ پرابلم ہے, جس کے اوپر ہم لوگ بولتے ہیں. اور یہ میں نے ویڈیو جب چلائی تھی تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ پلیز میوٹ کر کے واچ کرے اس کو غور سے, اور آپ لوگ اس کو واچ کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ میرے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈاکومنٹس ہیں. اب میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. It was later revealed that the Jews had left the country to live in Islamic State or Darul Islam, where they were permitted to live according to the true Islamic ways. اور میں نے ابھی جو آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی لوگوں کی, لڑکیوں کی, وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں تھی اسلامک اسٹیٹ. بھائی ان کو اسلام کا غلط چیز دکھائی گئی تھی, وہاں پہ اسلام صحیح معنوں میں امپلیمنٹڈ تھا. ان کو غلط اسلام دکھایا گیا تھا, وہاں پہ صحیح معنوں میں اسلام تھا. مسئلہ کیا ہوا؟ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں تھا. تمہاری ایکسپیکٹیشن کے مطابق دارالاسلام نہیں ہونا, شریعت تمہاری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہونا, تم سے جھوٹ بولا گیا تھا. Alright, so کس کس نے کیرلا سٹوری فلم دیکھ لی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو آج کیرلا سٹوری کے کچھ پارٹس میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ اسپیشلی وہ پارٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے فیملی ممبرز ایسے ہیں جو گھروں میں ہرگز کسی اور ریلیجن آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے. میں بہت سارے چرچز کو بھی جانتا ہوں
میں بہت سارے ہندوز کو بھی جانتا ہوں جو اپنی فیملیز کے اندر ایکسپلسٹلی اوائڈ کرتے ہیں کسی اور آئیڈیالوجی کے بارے میں بات سننا یا کرنا, بیکاز دے ڈونٹ لائک اٹ. سو لہٰذا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہمارے بچے ریڈی ہیں کہ جب وہ کالج جائیں, اکیلے رہیں, ہاسٹل میں رہیں, کیا وہ ریڈی ہیں کچھ ہارڈ ہٹنگ قسم کے کوشچنز کا آنسر دینے کے لیے؟ کیرلا سٹوری میں بہت ساری ایڈیٹنگ اور بہت ساری کٹنگ ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں سینسر کر دی گئی ہیں, کچھ چیزیں روک دیں ہندوؤں نے کہ وہ نہ بولے اس کے اندر, کچھ چیزیں روک دیں مسلمانوں نے کہ نہ دکھائیں اس فلم کے اندر. یہ فلم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی لائف سٹریم کے اندر, دا کیرلا سٹوری فیک نیوز, جس نے نہیں دیکھی ضرور دیکھے. پہلے 4 گھنٹے دا فرسٹ 4 آورس اس لائف سٹریم کے بہت امپورٹنٹ ہیں. سجیسٹڈ ویڈیو میں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, کلک کریں اور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا. لیکن آج میں کیرلا سٹوری کے کچھ اسمال پارٹس دکھانے لگا ہوں, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے بچے ریڈی ہیں ان سوالوں کا آنسر دینے کے لیے؟ جس بھی ریلیجس آئیڈیالوجی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, جس بھی ازم کے اندر آپ ہیں, کہ آپ کے بچے ریڈی ہیں اسلامک اسٹیٹ کے مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے پاس دھوکہ دہی سے آپ کے بچوں کے اسکولوں میں آ کے ان سے سوال جواب کریں؟ یہاں پہ کیرلا سٹوری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ سوالات لڑکیوں سے ہوئے ہیں, لڑکیوں نے کیے ہیں. لیکن کیرلا سٹوری اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو پتا لگے گا اس کے اندر مرنے والا بندہ, شہید بندہ سو کالڈ, وہ بھی ایک کنورٹ تھا. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں کیرلا سٹوری دا فیک نیوز, تو اس کے اندر آپ کو کنورٹڈ ہندو لڑکے بھی نظر آئیں گے. تو یہ صرف لڑکیوں تک محیط نہیں ہے. لہذا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے ریڈی ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بھائی ہو. Are they ready to answer these questions? Let me put up these questions. آصفہ وہ ہیل فائر کے بارے میں بول رہی تھی نا, واٹ از ہیل فائر؟ آئی وانٹ ٹو نو. تو میں بتایا تھا, حدیث میں مالک نے کہا ہے کہ جہنم کا آگ دنیا کا آگ سے 70 ٹائم زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے. اور دوزخ میں ایک اندھیرا کنواں ہے جہاں سارے سنرز کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر الٹا جلا دیا جاتا ہے. تو جو اللہ میں بلیو کرتا ہے انہیں جنت ملتا ہے, اور جو اسلام میں بلیو نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جلا دیا جاتا ہے. دس ساؤنڈ سو پینفل. ہاں, اور یہ تو نارمل فائر بھی نہیں ہوتا, 70 ٹائم زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے. کیسے ایک نارمل کنورسیشن میں سوالات پہ سوالات رکھے جاتے ہیں اور ڈرایا جاتا ہے. اسلام ہمیشہ ڈر کے اوپر چلتا ہے مسلمانوں کے درمیان, لیکن وہی ڈر نان مسلمز کے اندر ڈالا جاتا ہے. ان 3 لڑکیوں میں سے ایک ہندو ہے, ایک ایتھیسٹ ہے اور ایک کرسچن ہے. اگر آپ نے کیرلا سٹوری فلم دیکھی ہے تو 70 ٹائم زیادہ فائر, آگ جس کی گرمی 70 گنا زیادہ ہوگی. کیا آپ کے بچے ریڈی ہیں اس قسم کے سوالوں کے بارے میں؟ کیا آپ نے ان کو بتایا ہے اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر جنت اور جہنم کیسی ہے؟ کیا آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا, کیا آپ کے بچے اپنے فیتھ کے بارے میں انف جانتے ہیں؟ چلیں, آپ نے اسلام کے بارے میں تو بالکل نہیں انہیں بتایا, لیکن کیا ان کو اپنے فیتھ کے بارے میں بتایا آپ نے؟ بٹ ایک منٹ, ویسے بھی ہم ہندو ہیں تو ہم دوزخ کی آگ میں کیوں جائے گا؟ دیٹس واٹ. نو, تمہارا اللہ ہم ہندوؤں کو پنش کیوں کرے گا؟ اس دنیا کو صرف اللہ چلاتا ہے, اونلی اللہ. اینڈ یو آر اے نان بلیور, یو ول شیورلی گو ٹو دوزخ. اور ویسے بھی ڈے آف ججمنٹ کوئی ریلیجن اسپیسیفک نہیں ہوتا, ہر کسی کی لائف میں وہ ایک دن آتا ضرور ہے. آئی ایم سوری, یو آر اے نان بلیور, یو ول شیورلی گو ٹو دوزخ. اونلی اللہ کین سیو یو, اور کوئی نہیں. اونلی اللہ کین سیو یو. اللہ کون ہے؟ سو آپ جب اس قسم کے سوالات سنتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ بابا جی کا ٹھلو ہے اور اللہ ریئل خدا ہے. کیا آپ کے بچے ریڈی ہیں اس قسم کے سوالات کے ہارڈ ہٹن آنسر واپس ریپلائی کرنے کے لیے؟ آر دے ریڈی؟ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے گرومنگ کیا جاتا ہے؟ ویسٹ میں اس وقت گرومنگ گینگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے, لیکن انڈیا کے اندر اس سے بہت پہلے یہ سب کچھ چل رہا ہے. کیا آپ کے بچے ریڈی ہیں؟ ہندوز انڈیا کے آج کل سیکولرزم کو بہت زیادہ اپنانا چاہ رہے ہیں. دے آر لائک ویری سیکولر. او آئی ایم سیکولر. او ایوری گاڈ از گڈ. Are you really sure
کہ ہر خدا ایک ہی جیسا ہے؟ ایکو نام بڑا گانا چلاتے ہیں آپ, اللہ بھگوان ایکو نام, کیا وہ واقعی ایکو نام ہے؟ تم لوگ کا گاڈ اتنا ہیلپ لیس ہے, خود ہی دوسروں سے مدد مانگتا رہتا ہے. ایون یور جیسس نہیں, گاڈ کا بیٹا سولی پر لٹکایا جا رہا ہے زندہ, اور گاڈ آ کر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہا, وہ تم لوگ کو کیسے بچائے گا؟ یہاں پہ 3 کٹنگز ہیں, اگر آپ نے دیکھی ہوں گی. پہلے یہ لڑکی ہندوؤں کے خداؤں کے بارے میں بات کری تھی, اس کی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر. آئی ڈونٹ نو کے پیچھے کیا ہے, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ اسلام کے اوپر سوال کھڑے کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کیوں کر رہے ہو, لیکن ہر سنگل مسلم جو ہے وہ ہر دوسرے ریلیجن کے اوپر, دھرم کے اوپر, آئیڈیالوجی کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ سوال اٹھاتا ہے بلکہ اس کو ابیوز کرتا ہے, کریٹیسائز کرتا ہے. اس جگہ سے تو انہوں نے بہت ساری کٹنگ کر دی, لیکن اسی ویڈیو میں تھوڑا سا آگے چل کے ہندو خداؤں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, لیٹس واچ بیفور آئی سے سم تھنگ ایلس. تم لوگوں نے بتایا نہیں تم کون سے گاڈ کو مانتا ہے؟ کوئی ایک گاڈ ہو تو بتاؤ. ہمارے ریلیجن میں لاکھوں گاڈز اور گاڈیسز ہوتے ہیں. آئی تھنک شیوا از اے بگ گاڈ. سی آئی ایم سوری, پر آپ کے ایک بڑے بھگوان کا وہ اسٹوری تو تم نے سنا ہوگا نا, جہاں وہ اپنی مری ہوئی وائف کو اپنے شولڈر پہ لے کے پورے انڈیا کے چکر لگاتے ہوئے گھوم رہا ہے. واٹ آر یو ٹیلنگ, ایسے بھی کوئی اسٹوری ہے؟ اب تم مجھے بتاؤ, جو گاڈ اپنی وائف کے مرنے پہ ایسے کامن مین کی طرح روتا ہو, وہ گاڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیریسلی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ شیو بھگوان اپنی مری ہوئی وائف کو پورا انڈیا لے کے گھوما؟ ہاں, بٹ نارتھ انڈیا میں رام اور کرشنا بگ گاڈز ہوتے ہیں. دے آر نون ٹو بی گریٹ. رام جی کا اسٹوری تو تمہیں پتا ہوگا, سب کو پتا ہے کہ کیسے ان کی وائف کو راون لے کے چلا گیا تھا. تو اب تم مجھے بتاؤ, وہ گاڈ ہے تو وہ اپنی وائف کو اکیلا بچا کے نہیں لا سکتا؟ اپنی وائف کو بچانے کے لیے اسے وانر سینا کی ہیلپ لگ رہی ہے, اور اس وانروں کو بھی تم پوچھتے ہیں. اب سوری, تمہارے ایک بھگوان تو ہر لڑکی کے ساتھ راس لیلا کرتے رہتے تھے. ایسا کیسا کیریکٹر ہے گاڈ کا جس کو ہر لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے, اور وہ خود ڈر کے اپنا جنمستان چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے تھے؟ گاڈ کو کبھی ڈر لگتا ہے کیا؟ You mean to say 100 crore لوگ غلط ہے؟ Fuck yeah, this is so complicated and confusing. It is confusing because you are following the wrong path. It's very beautiful and sacred. I'll show you the right path. جس بھی چیز کو تم مان رہے ہو وہ کنفیوزنگ ہے, لیکن جس چیز کو میں مان رہی ہوں وہ رائٹ پاتھ ہے. میں بتاؤں گی رائٹ پاتھ کیا ہے, میں مسلمان ہوں, میں بتاؤں گی رائٹ پاتھ کیا ہے. That's how they trap you. آپ کے وہ بچے جن کو اپنی آئیڈیالوجی کے امب کا نہیں پتا, جن کو آپ نے ہمیشہ سیکولر ویلیوز دینے کی کوشش کی, ان کا کہا کوئی بات نہیں, 3 دھرم سائٹ پہ آپ پڑھائی کرو, and then they go and they try to get educated. اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اور وہاں پہ ان کو اس قسم کا بندہ ملتا ہے یا بندی ملتی ہے, and they start asking these kind of questions جو کہ تھیولوجیکلی چھپے ہوئے ہیں, جن کے لیے جب تک آپ تھیولوجیکلی اس کو پورا اسٹڈی نہیں کرتے, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, آپ کے پاس آنسرز نہیں ہیں. And then they trap your kids. That's what they do. ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں. خدا اس دنیا میں کیسے آ گیا, جیسس کرائسٹ کیسے بن گیا, سلیب پہ کیسے چڑھ گیا, خدا سلیب پہ کیسے چڑھ سکتا ہے, وانر سینا کی ضرورت کیوں پڑ گئی, شیوا نے ایسا کیوں کیا, سیتا کیسے چلی گئی, so on and on and on and on and on, continuous same question. کتے کی طرح بھونکتے جائیں گے, بھونکتے جائیں گے, بھونکتے جائیں گے. ایک پتھر کے اوپر پانی ڈراپس کی صورت میں ڈالنا شروع کر دو تو ایونچولی پتھر پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. That's how they work. My question is simple. Are you getting your children ready to answer these questions? I don't care آپ کون سے دھرم کو مانتے ہیں, کون سے ریلیجن کو مانتے ہیں, لیکن کیا آپ کے بچے ریڈی ہیں؟ That's my question for today. یہ ایک سوال ہے, اور آپ لوگوں کے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. جس نے کیرلا سٹوری کی اصل ریئلٹی دیکھنی ہے, لاسٹ لائف سٹریم, سیٹرڈے کی لائف سٹریم ضرور دیکھے. لائف سٹریم کے پہلے 4.5 گھنٹے سیٹرڈے 6 مئی 2023 کو کی گئی.
لائیو اسٹریم اس کے پہلے 4.5 گھنٹے 4 hours 30 minutes بہت امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, دیکھنے کے لیے کہ وٹ از ہیپننگ, اور اسلامک اسٹیٹ سے لوگ کس طریقے سے آپ کے بچوں کو موو کر رہے ہیں. کیرلا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے؟ کیا آپ کے بچے ریڈی ہیں ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے؟ آر دے ریڈی؟ کیونکہ اگر وہ ریڈی نہیں ہے, اگر وہ ریڈی نہیں ہے تو دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں ہے سر, it is a threat to our national security, sir. Sir, this is a global agenda. Sir, یورپ اور امریکہ میں یہ مشینریز آئسولیٹڈ ہے, لیکن ہماری بیڈ لک ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل سائلنس از ٹو بگ, سر. ہمارے ایک چیف منسٹر نے بولا ہے کہ اگلے 20 سال میں کیرلا اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا. As per government's report placed in the assembly in June 2012, an average of 2,800 to 3,200 conversions are happening from Hindu and Christian families to Islam every year. More than 30,000 girls are missing, sir. The unofficial number is 50,000. We all believe that, sir. Cases registered kitna hua hai? 703. Rescue 261, sir. 261. جو فوج چل رہی ہے میرے پیچھے ہی پیچھے, یہ جو نیو ہل رہی ہے تیرے ناک کے نیچے, یہ جو خوف نپ رہا ہے تیرے ہی دل میں, یہ ایمان کیوں ڈگمگایا بھری محفل میں, ایک سیلاب کی آہٹ ہے آ رہی, یہ آندھی ہے طاقت جٹا رہی, اس تحریک کا میں ایک ہوں راہی, نئی تاریخ میں لکھنے چلا. میں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم, میں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم ہوں آدم, میں آدم ہوں آدم ہوں, میں ہی تیرا باپ ہوں, میں آدم ہوں آدم ہوں, تیرا ابھیشاپ ہوں, میں آدم ہوں آدم ہوں, لیتا تیرا ناپ ہوں, میں آدم ہوں آدم ہوں, تیرا ہی تو باپ ہوں, میں ہوں میں ہوں میں تیرا ہی تو باپ ہوں میں. ادھر ادھر کیوں بھاگے, سچ بتانے میں لاج کیوں لاگے, سن کر تیرے نبی کی باتیں کانوں میں سے میرے خون کیوں آتے, بن کر یہ جلیبی بنانا سیدھا سیدھا مجھے یہ تو بتانا, کچھ سوال ہے میرے من میں جواب تو دے کے تو جانا, 6 سال کی بچی ہی کیوں تیرے نبی کے دل کو بھائے, بہو میں بیٹی نہیں لیکن بیوی نظر آئے, 30 پردوں کی طاقت ملی تھی اس سے صرف بستر ہلی تھی, عمر نے جب سودا کو چھیڑا نبی اپنے گوشت چبائے, عالم کا رحمت ہے جو کافر پہ قہر کیوں اٹھائے, ایسی ایسی حرکت کی ہٹلر بھی شرما جائے, اور بھی قصہ ہے ہسٹری میں آ جاؤ اگر سننا ہونا,
चांद को चीर भी तू आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम, मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम, दिल भी टूटा, गाँव भी छूटा, घर वालों का साथ भी छूटा, जिसको मैंने सच माना था वो सारा वहम था टूटा, राह में मैंने दीन को छोड़ा, ऐसे खुदा से नाता जो तोड़ा, दरियाए आंसू आंख से निकले, मैंने अपना वतन भी छोड़ा, जो गरूर मेरे सर पे चढ़ा था, आग में जल कर खाक हुआ था, ऐसे रसूल को सर पे चढ़ाया, शर्म से मेरे सर वो झुका था, आज मैं जो हूँ, आज मैं जो हूँ तेरे लिए बस बदनसीब हूँ, टुकड़ा के अंधा ईमान तेरा, मैं सच्चाई के करीब हूँ, आसना लालच जन्नत का, दोज़ख का डर छोड़ दिया था, सर कलम का तूने फतवा चढ़ाया, कलम को मैंने हथियार बनाया। हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में, फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे, बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए, तो हम अमर ना हो गए, तो हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए, और क्या है। हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, कफने मुर्तद ये मेरा गहना है, एक सलाम की आहट है आ रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख में लिखने चला, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम, मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम, ला इलाहा इल्ला आदम, ज़ाहिर रसूल 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 आदम। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। लो जी दोस्तों, सफा व मरवा साहिल भाई, ये देखिए जरा, हाँ। अल्लाह सफा और मरवा को अपने लिंग बता रहा है, किसी और को नहीं, सफा व मरवा को। और सफा व मरवा प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, जमाना जहलियत के अंदर लोगों के शुआरा थे, शुआर थे, यानी कि निशानियां थी। और निशानी हमेशा अगर आप देखें कि एक मूरत को कहा जाता है। आप लोग सफा व मरवा की साह को बुरा समझते थे, उन्होंने फरमाया हाँ समझते थे, क्योंकि अहदे जाहिलियत के शुरा थे, अहदे जाहिलियत के शुरा थे। ये देखिए शुराए जाहिलियत, ठीक है। अल्लाह ने कहा नहीं, ये मेरे शुरा हैं, शुरा अल्लाह, शायर अल्लाह। देखिए अल्लाह, देखिए शायर जो है, सिंबल जो है, अगर आप पढ़ें तो सफा व मरवा के ऊपर मूर्तें भी रखी हुई थी, और वो असल में पहाड़ी, असल में मूर्त ही थी। इट रिप्रेजेंट्स वन माउंटेन, रिप्रेजेंट्स वन गॉड। ये देखिए, अमीरुल मोमिनीन आयशा से पूछा अल्लाह के फरमान के बारे में क्या ख्याल है, सूरह बकरा में सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से था, इसने जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे इसके लिए तवाफ करना कोई गुनाह कसम बिल्कुल हर्ज ना होगा, कि सफा मरवा की सराहना करना चाहिए। आयशा ने फरमाया भतीजे तुमने ये बुरी बात की है, अल्लाह का मतलब ये होता कुरान में ये उतरना कि इनके तवाफ ना करने में कोई गुनाह नहीं, लिहाजा तवाफ करना जरूरी है। बात यह कि आयत तो इंसार के लिए उतरी थी, जो इस्लाम से पहले मनात बुत के नाम पे जो मिशल में रखा हुआ था, इसकी पूजा करते थे, एहराम बांधते थे। ये लोग जमाना जाहिलियत में एहराम बांधते तो सफा व मरवा की साह को अच्छा नहीं ख्याल करते। जब अहले इस्लाम आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूल, हम सफा मरवे की साह को अच्छा नहीं समझते। इस पे अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, सफा और मरवा दोनों अल्लाह की निशानी है। आखिर आयत हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने इन दो पहाड़ों के दरमियान में 7 सुन्नत जारी कर दी, इसलिए किसी के लिए मुनासिब नहीं कि इसे तर्क करे। उन्होंने कहा फिर मैंने इसका जिक्र अबू बिन उब्दुर्रहमान से किया, तो उन्होंने फरमाया मैंने तो ये इल्मी बात अब तक नहीं सुनी, मैंने तो ये बात नहीं सुनी अब तक, बल्कि मैंने तो बहुत से असहाबे इल्म से सुना है, वो यूं कहते थे कि अरब के लोग इन लोगों के सिवा जिनका हजरत आयशा जिक्र कर रही थी, जो मनात के एहराम बांधते थे, सब
صفا و مروہ کا پھیرا لیا کرتے تھے. صرف اس قبیلے کو چھوڑ کے جو منات بت کی پوجا کرتے تھے, اس قبیلے کو چھوڑ کے باقی سب صفا و مروہ کا پھیرا کرتے تھے, یعنی کہ احرام طواف کرتے. اللہ نے قرآن میں اس طواف کا ذکر فرما دیا اور صفا و مروہ کا ذکر ہی نہیں فرمایا. تو وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا و مروہ کا پھیرا کرتے تھے, اب تو کہہ رہا ہے کہ ہم آج بھی زمانہ جاہلیت کے اس رسم کو جاری رکھیں. تو اب اللہ نے بیت اللہ کا طواف کا ذکر فرمایا لیکن صفا و مروہ کا تو ذکر کیا ہی نہیں. تو کیا صفا و مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ ہوگا ہم پہ؟ کیا ہم زمانہ جاہلیت کے اس رسم کو جاری رکھیں, کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تب اللہ نے آیت اتار دی. اللہ نے کہا ہاں صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے. سر امیجن کرو نون مسلمز کو خوش کرنے کے لیے کہ میجورٹی قبیلے ان لوگوں کے تھے جو صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے محمد نے ان کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنا شروع کر دی. تو لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو محمد نے کہہ دیا لو جی ابھی جبرائیل آیا, اس نے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. سر اگر آپ حدیث کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کے طواف کا کہا تھا, ہم صفا و مروہ کا کیوں کریں, تم کیوں کر رہے صفا و مروہ کا؟ امیجن سر کولیکٹیو اللہ اگر کہتا ہے تو صفا و مروہ پہلے ہاتھ ڈالتا. یہ لوگوں کو کہنے کی بیس کے اوپر اللہ نے اپنے حج کو چینج اور ایکسٹینڈ کیسے کر دیا؟ ساحل بھائی سمجھائیں ذرا مجھے. نہیں وہی جو آپ نے کہا نا ابھی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے کی بات کی گئی ہے, وہ کیا یار انگلش میں یا ہندی میں ایک ورڈ آتا ہے نا اس کا, کچھ تو ایک اچھا ورڈ ہے نا, اپیزمنٹ. رائٹ. اپیزمنٹ پالیسی اللہ کے پاس بھی تھی, رسول اللہ کے پاس بھی تھی. بے شک. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ ساحل صاحب, یعنی کہ صفا و مروہ ایک طرح کے دو ٹیمپلز تھے وہاں کے پری اسلامک پیریڈ کے, جن ٹیمپلز کے درمیان چلا جاتا ہے. انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ننگے پیری مختلف اسپیسیفک ڈریس اپ کوڈ کے ساتھ کچھ ٹیمپلز میں واک کر کے جاتے ہیں. یہ پری اسلامک پیریڈ میں بھی یہ لوگ اس طریقے سے اس ٹیمپلز کے درمیان میں واک کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے متھا ٹیکتے تھے. پد یاترا. تھینک یو سو ویری مچ. محمد نے صرف فرق کیا ہے, ان ٹیمپلز کو اللہ کی مسجد کا حصہ بنا دیا. اینڈ دس از آل وٹ ہیز بین ہیپننگ اراؤنڈ دا گلوب. جب اسلام اس علاقے سے باہر نکلا وہ محمد کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے چل رہا. خانہ کعبہ 307 بتوں سے پاک کیا, قبلہ یمانیہ کو ختم کیا, صفا و مروہ جو کہ ان کے دو ٹیمپلز تھے ان کو ختم کر کے ان کو اسلامک مسجد کے اندر بنا دیا. دور والی جگہ تو اس کو مسجد بنا دیا, اس کو پاس والے کو مسجد کا حصہ بنا دیا. ایچ اینڈ ایوری سنگل ہسٹوریکل ایویڈنس جو آپ پک کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو میجر ماسک ہیں, جو بڑی ماسک ہیں, جو کہ مین ماسک ہیں, وہ ایکچولی میں کسی اور مندر کے اوپر بنائی گئی ہیں, کسی اور ٹیمپل کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, کسی اور گرجے کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, کسی اور چیز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. اب مجھے دیکھیں کہ انڈیا کے اندر سب سے بڑی مسجد بابری مسجد دنیا میں نام کس کے اوپر بنائی گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ فاؤنٹین تھا یا لنگ تھا. ڈز اٹ میٹر؟ کیا وہ میٹر کرتا ہے؟ میرے لیے وہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی ہے کہ وہ لنگ تھا یا نہیں تھا. آپ لوگوں نے 1.5 سال اس کے اوپر ڈبیٹیں کی ہے. نہیں یہ شیولنگ ہے, نہیں یہ فاؤنٹین ہے, یہ شیولنگ ہے, یہ فاؤنٹین ہے, یہ شیولنگ ہے, یہ فاؤنٹین ہے. ابے ہسٹوریکلی میجر اسلامک ماسک بنی ہی ٹیمپلز کے اوپر ہوئی ہیں, بنی ہی ٹیمپلز. ہاگیا صوفیہ اتنا بڑا ٹیمپل مسجد کہاں سے کس میں بنی ہوئی ہے؟ کرسچن چرچ کے اوپر, ون آف دی اولڈسٹ آرتھوڈاکس چرچ کے اوپر ہاگیا صوفیہ. اسلام کی دوسری بڑی مسجد کس کے اوپر بنی ہوئی ہے؟ جوئش ٹیمپل کے اوپر, دا ٹیمپل آف جیروسلم. یعنی آپ دیکھتے چلو کہ دی میجر اسلامک ماسکس ان دا ورلڈ وہ کسی نہ کسی ٹیمپل کو گرا کے بنی ہوئی ہیں. ایون صفا مروہ کو دیکھ لو, یہ صفا مروہ کو دیکھ لو. تو بابری مسجد از جسٹ اے بگننگ. میں کہتا ہوں بڑا اچھا سٹارٹ کیا آپ لوگوں نے, بہت اچھا سٹارٹ لیا. اٹس اے گڈ سٹارٹ. تو بھائی لوگوں میں نے دیکھیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دا ہول نیریٹو بنا کیسے.
ابو بکر کہتا ہے میں سنتا ہوں یہ آیت دونوں فرقوں کے بعد میں اتری ہے، یعنی اس فرقے کے باپ جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس باپ جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا طواف کا ذکر کیا اور صفا مروہ کا کیا ہی نہیں، ہاں، اور پھر محمد نے کرنا شروع کر دیا، ہاں، تو پھر اللہ کو آیت نازل کرنی پڑ گئی کہ محمد نے اگر کرنا شروع کر دیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کہا نہیں، تو لہٰذا آیت ہی دے دوں، نہیں تو پنگا ہو جائے گا، تو لہٰذا محمد جبرائیل، یعنی یار جبرائیل کی گیم دیکھو نا یار، جبرائیل کی گیم دیکھو آپ، گیم ہی سلو بنتی ہے اس کی، قسطوں میں بنتی ہے اس کی گیم. دس از وائی قرآن میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ کے شورا میں سے ہے، اللہ کے سمبلز میں سے ہے. اٹ از دی سمبلز آف اللہ. سمبلز کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اپنے سمبل ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور ایون میں آپ کو ایک اس کی تفسیر دکھاتا ہوں، یہ آپ ذرا تفسیر دیکھیں. الشہابہ سیڈ الصفا این آئیڈل. سہیل صاحب یہ ذرا غور کیجئے، صفا جو ہے ایکچولی میں ایک آئیڈل کا نام ہے. یہ دیکھیں انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے اشف این آئیڈل. اشف جو تھا وہ ایک آئیڈل تھا، واز آن الصفا اشفا. اشف کی وجہ سے اس کا نام اشفا تھا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ جو آئیڈل رکھا ہوا تھا صفا پہ وہ آئیڈل تھا نا، اس جی سب جو آئیڈل ہے وہ صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایسا کچھ ہے یا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، یعنی کہ اس کی وجہ سے اس پہاڑی کا نام اشفا تھا. یعنی شفا مینز ایسی پہاڑی جس کے اوپر شف ہے، ٹھیک ہے، ایسی پہاڑی جس کے اوپر شف ہے. آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے اس مورتی کے نام پہ وہ پہاڑی ہے اس کو بھی نام کو بھی چینج نہیں کیا. دس از ون آف دی ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ کہ ماؤنٹین جس کی نام ہی ایک مورت کے اوپر ہے، اس نام کو بھی نہیں بدلا گیا، وہ نام بھی ایز اٹ از آج بھی موجود ہے. لو کر لو گل. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے وحدانیت کا ذکر دیا، اسلام نے وحدانیت دی. ساحل صاحب یہ کون سی وحدانیت ہے جس میں آپ تمام پیگن ریچولز کو ایز اٹ از رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ وحدانیت کی بات کرتے ہیں؟ سوال ہی نہیں اٹھتا نا، آپ پہلے کی ساری چیزیں جو ہے وہی کنٹینیو کر رہے ہو. ہاں جی، ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو پہلے کی تھی. ہاں، اچھا، اور اصل اور میں لوگ آدم کہتے صاحب ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک مرکز تھا اور ایک ان کے لیے ایک بزنس پوائنٹ تھا وہ، تو اس بالکل وجہ سے مے بی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ زیادہ اس میں رد و بدل کرے تاکہ لوگ جو آتے ہیں وہ آنا نہ بند ہو جائے. شاید ہاں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹرو بزنس پوائنٹ بھی خراب ہو جائے گا. دوسرا وہ جو لوگ اکسٹمڈ ہیں ٹو ڈو دیز تھنگس، ان کی ایکسٹمیشن بھی خراب نہ ہو، وہ بھی سال بھر جا کے کر لیں، اور چاہے وہ دل سے ادھر الصفا المروہ کا ہی طواف کر رہے ہوں اپنے صفا کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. تو محمد نے ایک گیم ڈالی کہ ہمارے پاس جو ہے نا طاقت نظر آنا شروع ہو جائے، مین پاور، ایون دو دے آر ڈوئنگ دیئر اون طواف. کیونکہ جو خانہ کعبہ کا طواف تھا وہ بھی کفار کرتے تھے. اور تو اور ساحل دیکھو اس نے کیا کیا کہ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، اور ایک قبیلہ تھا جو ان کو چادریں دیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. قریشیوں کا ایک قبیلہ تھا جو ان ننگے طوافیوں والوں کو چادریں دیتا تھا کہ چادر مل جائے گی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ننگا کریں گے. یہ ان کی کوئی ایک رسم تھی کہ ہم ننگا ہی طواف کریں گے، کہ چادر مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو ہم ننگا کریں گے. اور ایک قبیلہ تھا جو کھڑا ہو کے چادریں دیتا تھا، جتنی چادریں وہ دے دیتا تھا ٹھیک ہے اتنے لوگوں کو چادر میں طواف کر دیتے تھے. ساحل صاحب آج بھی مسلمان 2 چادروں میں ہی طواف کرتے ہیں. ہاں، ان احرام پہن ریئلٹی کے جو 2 جاتے ہیں. چادریں نا، احرام از 2 چادر، اس میں سلا ہوا نہیں ہوتا. کچھی بھی نہیں پہن سکتے اصولن، یہ کچھی بعد میں کچھ لوگوں نے ایڈ کیا کہ آپ کچھی پہن لیں، رائٹ، ورنہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا الاؤڈ نہیں ہوتا تھا. تو ساحل صاحب اس زمانے میں بھی 2 چادروں میں ہی طواف ہو رہا تھا. محمد نے بھی 2 چادروں میں ہی طواف کروایا، اس نے اس رسم کو بھی نہیں بدلا. بالکل بالکل. اینڈ دین پیپل کم ان اینڈ سے اوہ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. بائی دا وے نہیں، کچھی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ انڈر ویئر. آپ کو کچھی کا نہیں پتا یار؟ نہیں، کچا سنا تھا ہم نے، کچی پہلی بار سنا. سر جی میں مطلب 200 کلو کا بندہ ہوگا تو کچھا پہنے گا، 80 کلو کا بندہ ہوگا تو کچھی پہنے گا.
टैक्सी बनेगा। ठीक है ना। सही है। अब मुझे ये बताइए साहिल साहब, इन तमाम बातों को हमने दिखाया, मोहम्मद इस दुनिया में पैदा ही सिर्फ इसी काम के लिए हुआ कि बुतों को तोड़े। मोहम्मद ने अपने साथियों को कहा कि जाके डिफरेंट किस्म के मंदिरों को तोड़ा जाए। मोहम्मद ने बहुत सारे मंदिरों और काबे को तोड़ा। मोहम्मद जो है उसने मंदिरों और काबे को कन्वर्ट किया इनटू इस्लामिक इबादत गाहें। फिर मोहम्मद जो है स्टार्ट हुआ कि उसने किसी भी सिंबल को रहने नहीं देना और हर सिंबल और पिक्चर को मिटा देना है, चाहे वो किसी भी तरह की सिंबल और पिक्चर क्यों ना हो। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद ने तमासील, तमाम तस्वीरों को शरीयत में खत्म किया कि तस्वीर नहीं बनानी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा कुछ करने के बाद साहिल साहब, मुझे आप ये बताइए कि इब्ने काइम अल जोजिया इन तमाम रेफरेंसेस को लेके कुछ बातें करते हैं, ओके, उनको क्या आप करते पढ़ते हैं? हैं। ये सर आपके सामने आ गई, प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ बाय इब्ने काइम अल जोजिया। ये आपके सामने सर